اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کا ہر دور اپنے اندر اپنی ایک نزاکت رکھتا ہے، اپنا مزاج، اپنی تاریخ اور اپنا کلچر رکھتا ہے، جس کو مطالعے میں لانے کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہے۔ ہر کسی کی تاریخ کی اپنی ایک سچویشن ہے، اس سچویشن کو صرف وہی لوگ ہی محسوس کر سکتے ہیں جو اس دور میں رہتے ہیں۔ باقی لوگ صرف چند حقائق کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اصل تاریخ، اصل احساسات وہ صرف مقامی اور موجودہ لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ ہم صرف علمی بحث کر سکتے ہیں اور چند حقائق جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں ہمیں سمجھ آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی نزاکت کے ساتھ ہوتی ہیں، کچھ ایسی کریٹیکل ہوتی ہیں جن کو بحث میں کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے اور وہ ضروری بھی ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، جن کا اثر ہم سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ ایک دور ہے جس میں تقریباً 458 قبل مسیح کے دوران سلسلہ یہ تھا کہ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا یہودیوں کو، تو یہ گروہوں کی صورت میں مرحلہ وار ایک جگہ سے یروشلم آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ جو مرحلے تھے ان کی ہجرت کے، ان کو ایلیا کا نام دیا جاتا تھا۔ تقریباً 458 قبل مسیح کے دوران یہودیوں کی تیسری کھیپ ایک گروہ مختلف علاقوں سے وہ یروشلم پہنچا اور اس کو عزرا کا نام دیا گیا۔ 450 کے دوران تورات کے 5ویں نسخے کو بھی تورات میں شامل کر دیا گیا، لیکن یہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ 445 قبل مسیح کے دوران یہودیوں کی چوتھی کھیپ بھی یروشلم آ گئی تھی، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بہت سارے یہودی واپس اپنے ملک میں آنا شروع ہو گئے تھے اور وہ اپنی حکومت کو منظم کرنے کی کوشش میں تھے، اور اسی کی دیکھا دیکھی میں بہت سارے یہودی اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے بیبلون کی حکومت کے خلاف بغاوتیں کرنا بھی شروع کر دی تھیں اور بہت ساری چیزیں منظم انداز میں کرنا شروع کر دی۔ 430، 435 اور 440 کے درمیان ایک ایسا تاریخ دان پیدا ہوا جس نے تاریخ کو بہت ہی آسان انداز میں بیان کرنے کا رواج پیدا کیا۔ اس نے یونان اور فارس کے درمیان میں ہونے والی بہت ساری جنگوں میں شمولیت کی اور ان کو اپنے انداز میں آسان زبان میں بیان کرنے کا رواج پیدا کیا۔ اور اسی دوران ہیروڈوٹس ایک ایسا تاریخ دان بھی پیدا ہوا۔ اس نے جو تاریخ لکھی فارس اور یونان کے درمیان ہونے والی جنگوں کی، ان کو بہت ہی خوبصورت انداز میں، منظم انداز میں ایک کتاب کی شکل دی، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے درمیان اس کی تاریخ کو بہت ہی اہمیت دی گئی۔ نہ صرف اہمیت دی گئی بلکہ ہیروڈوٹس کو تاریخ کا بانی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہیروڈوٹس کے بعد ہی تاریخ منظم انداز سے لکھی جانے لگی۔ یہی وہ دور تھا جب یونان کے اندر بت پرستی کا رواج تھا۔ ہر جگہ مجسمے بنائے جاتے تھے اور زیوس دیوتا کے سب سے زیادہ مجسمے بنائے جاتے تھے، اور اسی دوران زیوس دیوتا کا ایک ایسا مجسمہ بنا جس کو عجائبات میں شامل کیا گیا۔ 430 کے درمیان افلاطون یونان میں پیدا ہوا، یہ ایک فلاسفر تھا۔ 425 قبل مسیح کے دوران تورات کے 5ویں حصے کو بھی تورات میں شامل کر لیا گیا، نہ صرف کر لیا گیا بلکہ اس کی تکمیل بھی ہو چکی تھی۔ 423 قبل مسیح کے دوران سقراط نے جو اپنی اکیڈمی بنائی ہوئی تھی اپنی تعلیم کے لیے، جو وہ شاگردوں کو بٹھاتا تھا اور اپنے نظریات کی ترویج کرتا تھا، اسی نظریات کے باعث حکومت کے ساتھ اختلاف پیدا ہوا اور حکومت نے اس کو تکلیف دینا شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ تقریباً 410 قبل مسیح کے دوران بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو بہت ہی سکھانے والے ہیں۔ تقریباً 401، 402 قبل مسیح کے دوران یونان میں پلی ایجاد ہوئی جو وزن اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ تقریباً 400 قبل مسیح کے دوران بھارت کے اندر مہا پدما کتاب کی تدوین کی گئی، اس کو مرتب کیا گیا اور اس کو ایک بہترین کتابی شکل دی گئی، اور یہی وہ دور تھا جب بھارت کے اندر قدیمی زبان سنسکرت کی گرامر بھی بنائی گئی۔ یہی وہ دور تھا جب یونان کے اندر لوسیپس اور اس کے شاگردوں نے ایک تھیوری پیش کی جس کو اٹامک تھیوری کا نام دیا جاتا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ کائنات جو بھی ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مل کے بنی ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی چھوٹی ہیں کہ ان کو مزید ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا، اور یہی اٹامک تھیوری کی بنیاد ہے۔ یہی وہ دور ہے تقریباً 400 قبل مسیح کے دوران یا 398 قبل مسیح کے دوران سقراط کا انتقال ہوا،
سقراط کے انتقال کی مین وجہ حکومت کے ساتھ نظریاتی اختلاف ظاہر ہوتا ہے۔ 393 قبل مسیح کے دوران اولمپکس گیم کا خاتمہ ہوا۔ یہ ایک یونانی یا رومی حکمران تھا، تھیوڈوسیس اول، جس نے پتہ نہیں کس وجہ سے اولمپک گیم کا خاتمہ کر دیا۔ ان کی جو نشر و اشاعت ہے ان کا سلسلہ بالکل ہی ختم کر دیا۔ تقریباً 387 قبل مسیح کے دوران افلاطون نے اپنی ایک اکیڈمی بنائی جو سقراط کا شاگرد تھا، اور اس نے بھی اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا اور اپنا ایک گروہ بنانے لگا جہاں جو اسے نظریاتی طور پر اتفاق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے علاقوں میں تجارت شروع سے ہی موجود تھی۔ چین کے دوران انڈیا، عرب، افریقہ اور یورپ کے درمیان تجارت موجود تھی۔ جنوبی عرب کے اس دوران تقریباً 380 قبل مسیح میں عطریات اور مسالہ جات کی تجارت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے کاروبار تقریباً افریقہ تک، انڈیا تک اور یورپ تک چلے گئے تھے۔ اور یہی وہ دور ہے تقریباً 363 قبل مسیح کے دوران بھارت کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ مہاپدما اور اس کے 8 بیٹوں کا دور حکومت شروع ہوا۔ مہاپدما کو انڈیا کی تاریخ میں کافی اہمیت حاصل ہے۔